موساد کو بھی ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایران کے کم از کم 11 سینئر جنرل جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے جو ہے وہ صدام حسین کا ذکر کیا ہے۔ بھارت کے حوالے سے ایک اور جہاز کے اندر جو ہے وہ بم کی اطلاع آئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، بھارت سے دہشت گردی پہ بات ہوگی اور جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں رونما ہوں گی۔ 4 لوگ سپرمین تھے اور کیا بھارتی فوج کی ناکامی پر اس فوج کی چھٹی نہیں کر دینی چاہیے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہباز شریف صاحب کی بطور پرائم منسٹر انہوں نے تعریف بھی کی ہے۔ G7 ممالک کا جو اعلامیہ ہے وہ کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ ٹلٹڈ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، میں اس وقت ایک دفعہ پھر فیری میڈو سے ہی آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت جو ہے وہ آپ میرے پیچھے یہ ناگا پروت کا ویو دیکھ رہے ہوں گے، یہ ذرا دیکھیے گا کتنا خوبصورت اس وقت منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو کافی حد تک بادل آئے ہوئے تھے، لیکن اب موسم جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوبصورتی ہے یہاں پہ فیری میڈوز کے اندر۔ دوسرا یہ میرا ہٹ ہے، میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں اور یہ ماشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے یہاں پہ۔ اس کو دیکھ کے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے دل جو ہے وہ گارڈن ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کو دیکھا جاتا ہے، آواز بھی میری جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی پاکستان کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال بیوٹیفل ویدر وہ ہے، اور میں تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے میں کتنا اس کا فین ہوں، اور میرے خیال میں میرا فیری میڈوز میں شاید یہ 5واں یا 6واں چکر ہے جو میں یہاں پہ آیا ہوں، اور اس مرتبہ کافی سالوں کے بعد جو ہے وہ میرا یہ چکر لگا ہے۔ تو آپ سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ آپ کو اگر موقع ملے تو ضرور آئیے گا۔ ہاں، فٹنس آپ کی ہونی چاہیے، تقریباً 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ڈپینڈنگ اپون یور فٹنس لیولز جو ہیں وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہے ٹریکنگ کرنے میں، ہائکنگ کرنے میں۔ سو اس کی ضروری تیاری کیجیے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ کے لیے گھوڑے کا انتظام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو گھوڑے کے ذریعے بھی جو آپ ہائک کرتے ہوئے یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پلیز ڈو وزٹ اٹ۔ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے میرا فون جو ہے ذرا ہل رہا ہے ٹرائیپوڈ کے اوپر، تو اس کے لیے معذرت۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے دوران جو ہے وہ یہ گر نہ جائے۔ اچھا جی، خبریں جو ہے وہ جناب ذرا شامل کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اس مرتبہ ذرا پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو ایران اور افغانستان کے حوالے سے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ میں اپڈیٹ کروں گا۔ سب سے پہلے تو جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، بڑا ہی امپورٹنٹ خطاب ہے، میرے خیال میں پہلی دفعہ اتنی تفصیل سے جو ہے انہوں نے پاک بھارت جنگ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو میں اس کو ذرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک تو تقریباً 400 افراد جو اہم کمیونٹی لیڈرز جو ہے وہ پاکستانی بزنس کمیونٹی سے بھی جو تعلق رکھتے تھے وہ بھی اس خطاب کے دوران وہاں پہ موجود تھے، اور فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت سے دہشت گردی پہ بات ہوگی اور جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں رونما ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح کیا گیا کہ 4 افراد کا الزام پاکستان پر لگایا گیا، تو مقبوضہ وادی میں تعینات لاکھوں بھارتی فوجی اس وقت کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہر 10 کلومیٹر پر بھارتی چیک پوسٹ میں موجود اہلکار کیا کر رہے تھے جو 4 افراد 250 کلومیٹر چل کر پہلگام گئے، لوگوں کو قتل کیا اور واپس چلے گئے؟ کیا وہ 4 لوگ سپرمین تھے اور کیا بھارتی فوج کی ناکامی پر اس فوج کی چھٹی نہیں کر دینی چاہیے؟ پہلے حملے کے بعد بھارت نے ہاٹ لائن پر رابطہ کیا اور کہا کہ بھارت نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اب صبح 9 بجے بھارت بات چیت کے لیے تیار ہے، جس پر اس سے باور کرایا گیا کہ پاکستان نے جو کرنا ہوا کر لے گا، پھر فیصلہ کریں گے کہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ فیلڈ مارشل نے حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان اس آپریشن میں ربط کا بھی خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے جب صورتحال کے اوپر بات کی تو وزیر اعظم نے دریافت کیا کہ لڑائی بڑی جنگ میں تبدیل ہونے کے کس قدر امکانات ہیں، ہماری طاقت کس قدر ہے۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ 50-50 چانسز ہیں کہ یہ لڑائی کسی بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ شہباز شریف نے بلا تعمل کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایک سیاسی لیڈر کا فینٹاسٹک رد عمل تھا۔ اب مطلب کیٹیگوریکلی جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شہباز شریف صاحب کی بطور پرائم منسٹر انہوں نے تعریف بھی کی ہے اپنے اس خطاب میں۔ انہوں نے بھارت کے خلاف کارروائی کو آپریشن بنیان مرصوص نام دیے جانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایئر چیف انہیں بتا رہے تھے کہ دفاع پاکستان کے لیے فضائیہ کیسے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی اور جوانوں کا جذبہ کس قدر بلند تھا۔ اسی جذبے، ہمت اور الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھارت کے خلاف آپریشن کو قرآن کی آیت بنیان المرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار کا نام دیا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں چین کی مدد سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے چین کا کچھ اکوپمنٹ استعمال کیا، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ جس قدر عمدگی سے یہ کام افواج پاکستان نے انجام دیا، اس طرح سے استعمال کرنا چین کے لیے بھی چیلنج ہوگا۔
دلچسپ واقعہ بتاتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ایک جوان نے میزائل کی رینج کچھ بڑھا دی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بھی فوجی ہدف پر ہی جا کر لگا، جبکہ پاکستان نے صرف ان 6 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا جنہوں نے پاکستان پر میزائل فائر کیے تھے۔ لاک کیے جانے کے سبب اگر چاہتے تو 20 بھارتی طیارے مار گراتے، مگر جنگ کے دوران اخلاقیات کا خیال رکھ کر مثال قائم کی گئی۔ یہ 5 محاذوں پر جنگ تھی جن میں ہر محاذ پر ایک ساتھ اور مربوط انداز سے دشمن کو شکست دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستانی افواج کی اصل طاقت عوام ہے جس نے اپنی فوج کا پوری طرح ساتھ دیا۔ جنگ کے موقع پر ہر طبقے کا رد عمل اس قدر منظم اور پرفیکٹ تھا کہ جیسے یہ سکرپٹڈ رسپانس ہو۔ آرمی چیف نے بھارت کے خلاف فتح کا کریڈٹ لینے سے گریز کیا اور فتح مکہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بنیاد المرصوص کی کامیابی کو معجزہ قرار دیا۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں امریکی صدر کے کردار پر بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 بار کشمیر پر بات کی ہے اور جلد دنیا دیکھے گی کہ کئی اہم چیزیں رونما ہوں گی۔ بھارت سے دہشت گردی پہ بات ہوگی تو پھر 1971 کا بھی حوالہ سامنے آئے گا کہ کس طرح بھارت نے مکتی بانی بنا کر دہشت گردی کی تھی۔ ملک کی اقتصادی صورتحال پر بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا کہ امریکہ یوکرین سے محض 400 سے 500 ارب ڈالر کے معدنی دھاتوں کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس 1 خرب ڈالر کے ایسے ذخائر موجود ہیں۔ امریکہ اگر سرمایہ کاری کرے تو ہر سال 10 سے 15 ارب ڈالر کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور یہ سلسلہ 100 سال تک جاری رہے گا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ دھاتوں کی پروسیسنگ پاکستان میں ہو تاکہ روزگار کے مواقع بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سال میں پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا اور قیام پاکستان کے 7 سالہ جشن یعنی 2047 میں اللہ نے چاہا تو یہ ملک G10 کا حصہ بن چکا ہوگا۔ ہال میں موجود بعض افراد کی جانب سے یہ کہنے پر کہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہمیں نیا یا پرانا نہیں، ہمیں ہمارا پاکستان چاہیے۔ انہوں نے اس دور کا حوالہ دیا کہ جب مال روڈ پر اہل تشیع کا جلوس نکلتا تھا تو اہل سنت سبیلے لگاتے تھے۔ وہ دور بھی تھا کہ جب لاہور میں ہپی ڈانس جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو اس کا بھی جو ہے انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خوشخبری پاکستان کے لیے آئی ہے۔ بائی دا وے بھارت کے حوالے سے بھی ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ وہ خبر شیئر کروں گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک اور جہاز کے اندر جو ہے وہ بم کی اطلاع آئی ہے۔ یہ ڈیٹیلز بھی میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں تو حیران ہونا شروع ہو گیا ہوں کہ ان کے جہازوں کے ساتھ جو ہے وہ کتنے کو مسائل ہیں وہاں پہ۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جو پاکستان کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف کے معاملے کے اوپر جو ہے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت سے ورچوئل بات چیت میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق ورچوئل ملاقات میں امریکی ٹیرف سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا۔ وزارت خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ نے مذاکرات جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پبلسٹی سیکنگ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون آف فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر اس نے تنقید کی ہے۔ اس نے کہا کہ ہی ہیز مسٹیکنلی سیڈ دیٹ آئی لیفٹ دی G7 سمٹ ان کینیڈا ٹو گو بیک ٹو DC ٹو ورک آن اے سیز فائر بٹوین اسرائیل اینڈ ایران. Wrong. He has no idea why I'm on my way to Washington, but it certainly has nothing to do with a ceasefire. Much bigger than that. Whether purposely or not, Emmanuel always gets this wrong. Stay tuned. تو اس نے کہا کہ جی یہ جو فرانس کے صدر ہیں یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جینیفر جیکبنز جو ہے جو کہ CBS نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں وائٹ ہاؤس کے، انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے ایئر فورس 1 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھیں جب وہ کینیڈا سے روانہ ہوئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ایران کے جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں اور آج صبح وہ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جنگ بندی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے پیشگوئی کی کہ اسرائیل ایران پر اپنے حملے کم نہیں کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تہران کو انخلاء کا مشورہ دینے کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ محفوظ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کینیڈا کے بجائے وائٹ ہاؤس میں موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ رہ سکیں اور صرف فون پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ ٹرمپ نے ایران سے ملاقات کے لیے وٹکوف یا نائب صدر وینس کو بھیجنے کے بارے میں غیر یقینی انداز میں کہا کہ ممکن ہے بھیجوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ اس پر منحصر ہے کہ جب میں واپس پہنچوں تو کیا صورتحال ہو۔ امریکی مفادات کو لاحق خطرے پر انہوں نے کہا کہ ایران جانتا ہے کہ اسے ہمارے فوجیوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اگر انہوں نے ہمارے لوگوں کے خلاف کچھ بھی کیا تو پھر ہم سخت جواب دیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکی مداخلت ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ پروگرام اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکیوں کو خطے سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں جبکہ کمرشل ایئر اسپیس بند ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اس پر کام کر رہی ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے G7 اجلاس میں اپنی ضرورت کی تمام باتیں کر لی ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ گفتگو یہ ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ G7 جو ممالک ہیں انہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم G7 کے رہنما مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس تناظر میں ہم اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ہم اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی حمایت کو دہراتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شہریوں کے تحفظ کی اہمیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ایران خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ہم ہمیشہ واضح رہے ہیں کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایرانی بحران کا حل مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی موجودہ خاتمے کا باعث بنے، جس میں غزہ میں جنگ بندی بھی شامل ہے۔ ہم بین الاقوامی توانائی منڈیوں پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کے حوالے سے چوکس رہیں گے اور منڈی کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ہم خیال شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تو G7 ممالک کا جو اعلامیہ ہے وہ کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ ٹلٹڈ ہے، اسرائیل کو جو ہے وہ بیسکلی اس کے اندر زیادہ سپورٹ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایران کے خلاف مسلسل اسرائیلی جارحیت اور حملوں کے خلاف مسلم ممالک نے بھی ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشترکہ اعلامیہ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری فوجی جارحیت کے باعث بے مثال کشیدگی کے پیش نظر جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کی توثیق پاکستان، عراق، سعودی عرب، قطر، کویت، مصر، اردن، الجزائر اور بحرین نے کی ہے، اور برونائی، دارالسلام، چاڈ، اتحاد القمری، جبوتی، لیبیا، موریتانیہ، صومالیہ اور سوڈان بھی توثیق کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ ترکیہ، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی مشترکہ اعلامیہ کی توثیق کی ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 13 جون سے ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں، 13 جون سے ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس اعلامیے میں کہا گیا کہ ہر اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی خلاف ورزی ہو، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام، حسن ہمسائیگی اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی جو ممالک ہیں ان کی جانب سے یہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے بھی جو ہے وہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے اوپر تنقید کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تہران کے حوالے سے کہا تھا جی تہران سے لوگ جو ہیں وہ انخلا کر لیں اور باہر چلے جائیں، تو اس کے اوپر جو ہے چین کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے دارالحکومت تہران میں شہریوں کو فوری انخلا کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تنازع کو ہوا دینے کے بجائے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن نے بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ آگ پر تیل ڈالنے، دھمکیاں دینے، دباؤ بڑھانے سے صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی، بلکہ اس سے خطے میں تنازع مزید گہرا اور وسیع ہو جائے گا۔ چین نے عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران اسرائیل کشیدگی کو مزید بڑھانے کے بجائے اسے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کے ایران کے جوہری صلاحیتوں سے متعلق موقف سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران حالیہ دنوں میں اسرائیلی حملے کے وقت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے دہانے پر تھا۔ جب صدر سے پوچھا گیا کہ وہ ذاتی طور پر کہاں کھڑے ہیں اس معاملے پر کہ ایران جوہری معاہدے سے کتنے قریب تھا، خاص طور پر جب گیبارڈ نے کچھ ماہ قبل گواہی دی تھی، تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ بہت قریب تھا۔ جب گیبارڈ کی مخصوص گواہی کے بارے میں دوبارہ پوچھا گیا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب نہیں تھا، تو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ اس نے کیا کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت قریب تھے۔ یاد رہے کہ گیبارڈ نے بیسکلی مارچ میں یہ گواہی دی تھی کہ خفیہ اداروں کا یہ اندازہ برقرار ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا، اور سپریم لیڈر خامنائی نے وہ جوہری ہتھیاروں کا پروگرام دوبارہ شروع نہیں کیا جسے انہوں نے 2003 میں معطل کیا تھا۔ جیسا کہ CNN نے حال ہی میں رپورٹ کیا، امریکی انٹیلیجنس تجزیوں کے مطابق ایران نہ صرف یہ کہ جوہری ہتھیار بنانے کی سرگرمی میں مصروف نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے ہتھیار بنانے اور اسے ہدف تک پہنچانے کی صلاحیت حاصل کرنے سے تقریباً 3 سال دور تھا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ہی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جو ہے ان سے ڈس ایگری کر رہا ہے کہ نہیں، وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے تازہ حملے کیے ہیں، جن میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے حملوں میں اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ اور موساد کے آپریشن سینٹرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ موساد کو بھی ہٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔
رائٹرز کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تل ابیب میں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہم نے تل ابیب میں صہیونی حکومت کی فوج کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی امان اور صہیونی حکومت کی دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کے مرکز موساد کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اے ایف پی کے مطابق تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور جبکہ اسرائیل کے مختلف حصوں میں ہوائی حملے کے سائرن بجنے لگے اور فوج نے ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی وارننگ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر تازہ ترین حملے ہوئے ہیں اس میں دارالحکومت تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 3 شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل نے ایران کے خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹرز کے نئے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نور نیوز نے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں ایران کے مرکزی شہر کاشان میں 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے منگل کی صبح دارالحکومت تہران میں دھماکوں اور فضائی دفاعی نظام کی شدید فائرنگ کی بھی اطلاع دی، جبکہ مشرقی تہران میں اسرائیلی میزائلوں کے دھماکوں کے بعد دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنرل علی شادمانی وسطی تہران میں ایک زیر استعمال ہیڈ کوارٹرز پر رات گئے ایک فضائی حملے کے دوران شہید ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ جنرل علی شادمانی ایران کے خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے انہیں 2 روز قبل ہی جنرل غلام علی راشد کی شہادت کے بعد کمانڈر مقرر کیا تھا۔ دریں اثنا ایران کے سرکاری ٹی وی کی عمارت پر اسرائیلی حملے میں نیوز ایڈیٹر نمار جب پور سمیت عملے کے 3 ارکان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ ساتھ ہی ساتھ نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کی ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف مہم کے آغاز سے اب تک اس نے ایران کی چین آف کمانڈ کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور ایران کے کم از کم 11 سینئر جنرلز جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ جہاں اسرائیل نے حملے کے پہلے دن زیادہ تر اعلیٰ کمانڈروں کو شہید کیا، وہیں اس نے اعلیٰ فوجی حکام کو نشانہ بنانا جاری رکھا ہے، جن میں تازہ ترین میجر جنرل علی شادمانی بھی شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میجر جنرل علی شادمانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کو ابھی صرف 2 دن پہلے ہی یہ کمانڈ ملی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی نئے جو جنرلز آ رہے ہیں، جو نئے کمانڈرز آ رہے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں کہاں کے اوپر موجود ہیں، تو ان کو بھی جو ہے ٹارگٹ کر کے شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کارٹرز نے جو ہے وہ صدام حسین کا ذکر کیا ہے۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ صدام حسین کے حوالے سے اس نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیلی شہریوں پر میزائل حملے جاری رکھے تو ان کا انجام صدام حسین جیسا ہو سکتا ہے، یہ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے۔ دا آئرنی از کہ عراق اور ایران جو ہے وہ تو خود آپس میں پتہ نہیں کتنے سال جنگیں لڑتے رہے ہیں، اور آج اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا حال جو ہے وہ صدام حسین جیسا کریں گے، یعنی کہ جن کے ساتھ وہ خود جنگ کرتے رہے ہیں۔ تو اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع نے کو اسرائیلی فوج کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ایرانی آمر کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ اسرائیلی شہریوں پر میزائل داغنے اور جنگی جرائم کے ارتکاب سے باز رہیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کے آمر کا انجام یاد رکھیں جس نے اسرائیل کے خلاف یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ تو صدام حسین کا ریفرنس جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ریٹائرڈ امریکی لیفٹیننٹ کرنل ڈینیل ڈیوس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ٹروپس مشرق وسطیٰ میں مختلف مقامات پہ پہلے ہی موجود ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائل خطے میں امریکی دفاعی نظاموں بشمول آئرن ڈوم، تھاڈ اور پیٹریوٹ میزائل بیٹریز کو جو ہے وہ کامیابی سے عبور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس نے اپنے جدید ترین خودکش ڈرون شاہد 107 کا باضابطہ طور پر انکشاف کیا ہے، جو دشمن اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی کہ بیسکلی یہ ایک ایسا ڈرون ہے جو اپنے ٹارگٹ کو خود جا کے جو ہے بیسکلی ہٹ کرتا ہے اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ بلاسٹ کرتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ بغیر پائلٹ کا فضائی ہتھیار طویل فاصلے تک مار کرنے اور دشمن کے دفاعی نظام کو چمکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تصاویر کے مطابق شاہد 107 ایک پسٹن انجن سے لیس ہے جو اسے 1500 کلومیٹر تک سے زائد فاصلے تک پرواز کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے، جو کہ خطے میں موجود کسی بھی دشمن کے ہدف کی رسائی تک حاصل ہو سکتی ہے اس سے۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک تصویر میں ایرانی ساختہ ایک ڈرون جو شاہد 107 سے مشابہت رکھتا ہے، اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں موجود ایرو 3 اے ڈیفنس میزائل سسٹم کے قریب دیکھا گیا تھا۔ تو ایران کی جانب سے جو ہے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ انہوں نے اپنا ایسا ڈرون بھی جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب
हैफा इसराइल का तीसरा बड़ा शहर है और इसराइल के शुमाली हिस्से में वाक़ ये शहर ना सिर्फ आबादी के लिहाज से बल्कि इक़्तिसादी नुक्ता नज़र से भी बहुत अहम है। इस शहर में हाईटेक कंपनियां भी मौजूद हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल या इंटेल, तमाम हाईटेक कंपनियों के दफातर जो हैं वो हीफा में मौजूद हैं। हीफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है जो इस शहर के मुआशी किरदार को और भी अहम बनाती है। और हीफा में एक बंदरगाह इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अडानी ग्रुप ने 2023 में हासिल की थी, जिसके मालिक गौतम अडानी इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जिनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त हीफा को भी जो है वो ईरान की जानिब से जो है वो काफ़ी हद तक टारगेट किया जा रहा है। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा उस इंडियन जहाज़ के हवाले से जिसमें जो है वो एक बम की इतला मौसूल हुई है। आज से चंद दिन पहले भी जो है वो इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। इंडिगो जो एयरलाइन है इंडिया की, ये उसकी फ़्लाइट है जो कोची से दिल्ली जा रही थी और मुबैना तौर पर बम की धमकी मिलने के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर इसको इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाना पड़ी है। फ़्लाइट नंबर 6E2706 और ये सुबह 9:20 पे कोची एयरपोर्ट से उड़ी थी और दिल्ली में दोपहर 12:35 के ऊपर इसने लैंड करना था। मुसाफिरों को नागपुर पर महफूज तरीके से तैयारी से उतारा गया और तहकीकात जारी हैं। कोची एयरपोर्ट के ज़राए का कहना है कि दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट को मंगल की सुबह बम धमकी मौसूल हुई थी जिसमें फ़्लाइट नंबर भी बताया गया था। तो ये मतलब इंडियन एयरलाइंस जो हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो चाहे इंडिगो हो, सबको ही जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई किसी में कोई ख़राबी हो जाती है। अभी ये क्रैश कर गया था और बम के धमाकों की भी जो है वो इतलात हैं और उसके बाद फिर पूरी तरह मुसाफिरों की भी चेकिंग की गई, जहाज़ की भी जो है वो पूरी तरह चेकिंग गई। अभी तक ऑल क्लियर है, लेकिन इस धमकी की वजह से ज़ाहिर बात है काफ़ी एक तक एक परेशानी का आलम जो है वहाँ पे पाया जाता है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक दफ़ा फिर से ये खूबसूरत नांगा पर्वत मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, क्लियर व्यू, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। मतलब इस सीन को देखने के लिए आई कैन जस्ट कम एंड सिट हियर फॉर मंथ्स एंड मंथ्स ओवर हियर। इतना खूबसूरत सीन है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।